اس وقت آپ جو میرے عقب میں تصویر دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ امریکہ کی پالیسی کی حالت زار کی بڑی اچھی نمائندہ ہے۔ عموماً بچے ایسے منہ بناتے ہیں جب ان کی خواہشات کی تکمیل نہ ہو۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر اس نے بتایا کہ کیسے اس نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور اب پاکستان نے جو تیاری کی ہوئی تھی دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس کی ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ آپ کو آفیشلی مؤخر نظر آتا ہے۔ ہمیں اس ٹویٹ کا تجزیہ کرنا ہے، اور جب میں آپ کے سامنے ٹویٹ کا تجزیہ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ٹویٹ سے آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اس ٹویٹ کے ذریعے تجزیہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ کل سارا دن کیا ہوتا رہا۔ کل سارا دن انتظار ہوتا رہا۔ اس انتظار کی طویل گھڑیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئیں، لیکن اس دوران بڑی میٹنگز ہوئیں۔ امریکہ کی شائع افیئرز کی پاکستان کی ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے اندر اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، ملاقات کے اندر یہ پتہ چلا ہمیں اسٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی ہم نے سیز فائر کے معاملے کو طے کرنا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیں۔ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کے اوپر کوئی بہت بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جے ڈی وینس، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ، اس کے جہاز کی آمد سے پہلے کی تمام تیاریاں مکمل، پاکستان کے اندر 3 جہاز اتر گئے، سیکیورٹی کے بندے یہاں پر آ گئے، گراؤنڈ لیول کر لیا، اور وہاں پر مکمل تیاری کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس کے صحافی ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے انہوں نے پے کر دیے ہیں۔ مجھے کل انور اقبال جو ڈان کے رپورٹر ہیں اور ہمارے پرانے کولیگ، انہوں نے بتایا کہ یہ مفت ٹرپ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں پہ ذرا مفت کی بڑی عادت ہے۔ 16,000 15,000 ڈالر لے کے وہ لوگ جاتے ہیں، تو انہوں نے سیٹیں وہاں پہ بک کروائیں، وہ وہیں پہ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ میٹنگ کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ایرانین ڈیلیگیشن اوکے کر دے گا، ایرانین ڈیلیگیشن نہیں آیا۔ میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا کیونکہ ایرانین ڈیلیگیشن نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا بتائیں؟ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میں نے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کے بہاف کے اوپر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری ریکویسٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور سیز فائر کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے تاکہ موجودہ جو سفارتکاری چل رہی ہے وہ مکمل ایک حتمی نتیجے کے اوپر پہنچ جائے۔ اور ساتھ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ دونوں جو سائڈز ہیں وہ سیز فائر کو آبزرو کرتے رہیں گے، اور یہ کنکلوڈ کیا کہ ہم ایک پیس ڈیل، اور اس کو بیچ میں بڑے انورٹڈ میں لکھا ہوا پیس ڈیل جو ہے وہ ہو پائے گی۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ٹویٹ کر دیا۔ اب پرائم منسٹر کے ٹویٹ کی وجوہات بنی وہ کیا تھی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی، اس کے بعد یہ لگا کہ اب ان ٹاکس کو بچانے کی کوششیں باثمر ثابت ہوئی ہیں۔ ٹاکس نے تو ہونا نہیں ہے کیونکہ فیصلہ کر لیا کہ جے ڈی وانس نے ٹریول نہیں کرنا کیونکہ ایرانین ڈیلیگیشن نے آنے سے انکار کر دیا۔ میں ٹویٹ کا تجزیہ کرنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ اس کے تمام کے تمام جو ساتھی ہیں جو امریکہ چلاتے ہیں، جو کسی بھی ملک کے اندر قدم رکھنے سے پہلے گھڑیاں چلوا دیتے ہیں، وہ 24 سے 36 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے کہ کیسے ایران کی طرف سے کچھ گرین سگنل آئے گا تو ہم جہاز پہ چڑھیں گے، جس کے اوپر ایران کے ایک امبیسڈر نے ٹویٹ کیا، اور مسٹر بین جو بڑا مشہور کردار ہے اس کی ایک فلم میں سے 3-4 امیجز لگا کے اس کو جے ڈی وینس کی شکل دی اور کہہ دیا کہ کس طرح بیٹھا ہوا جے ڈی وینس انتظار کر رہا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن آئے اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ آگے چلائے۔ تو انہوں نے تمسخر بھی اڑایا۔ جے ڈی وینس امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ تمام تیاری کے باوجود ایرانینز کی انکار کی وجہ سے وہ انتظار پر مجبور ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی تبدیلی آپ کو نظر آتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سوشل میڈیا پوسٹ کی ہے اس کے اندر آپ کو اس سے بھی بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کس طریقے سے۔ اب آئیے اس کے اوپر۔ اب انہوں نے کہا جی کہ جو ایران کی حکومت ہے وہ برے طریقے سے اندرونی طور پر سیریسلی فریکچرڈ ہے، یعنی اندرونی طور پر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ واقعتاً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی تو ابھی تک 4 فیکشنز نے ایران کے اندر تہلکہ مچا دینا تھا، وہاں پر آرمڈ ریبیلین ہو رہے ہونے تھے، ایک دوسرے سے پر لڑائیاں ہو رہی ہونی تھیں، ایک گولی فائر نہیں ہوئی، بلکہ جو ایران کی موجودہ حکومت اور موجودہ نظام کے خلاف جو اختلاف رکھنے والے لوگ تھے، جو اس سے پہلے احتجاج کرتے رہے اور ریاست کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی، ریاست پر انہوں نے حملے کیے، وہ بھی سڑکوں پر نہیں نکلے، ایک بندہ نہیں نکلا۔ تو یہ سیریسلی فریکچرڈ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ نہیں کون سی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے اب اس نے اپنی فیس سیونگ کرنی ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ وضاحت دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں کیوں سیز فائر کر رہا ہوں، تو پہلی لائن کے اندر اس نے یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہمیں بظاہر نظر آتا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے جی سیریسلی فریکچرڈ ہے۔
اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی تھا. یعنی جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ رجیم چینج ہو گئی ہے, جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ نیوکلیر ڈسٹ ہے, جس طرح وہ تمام باتوں کو کسی اور طرف لے جاتا ہے, تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہونی بات نہیں ہے کہ سیریسلی فریکچرڈ ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے اگر سیریسلی فریکچرڈ ہوتی تو امریکہ کو اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے. پھر کہا جی کہ اپون دا ریکویسٹ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف, درخواست کر رہے ہیں. یہ امریکیوں کو اتنا شوق ہے کہ دنیا ان سے درخواست کرے, چونکہ امریکی خود تو غلطی کرتے نہیں ہیں اور نہ انہوں نے اپنی غلطی ماننی ہے. اور فرینکلی پاکستان اگرچہ براہ راست متاثر ہوتا ہے اس کانفلکٹ کے ساتھ, لیکن ساری دنیا کی طرح وہ کوئی اس کانفلکٹ کا نہ اس نے شروع کیا ہے اور نہ ہی وہ اس کا پارٹیسپینٹ ہے, تو اتنا ہی متاثر ہوتا ہے جتنی دنیا متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے میڈیشن کا رول ادا کیا اور بہترین رول ادا کیا, لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ ہمارے نیگوشیشنز ہیں, یہ ہمارے گھروں میں آگ نہیں لگی ہوئی, پہنچ رہی ہے ہمارے گھروں تک ہمیں پتہ ہے, لیکن ہمارے گھروں میں آگ نہیں لگی ہوئی. یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن گلف کے ملک بھی متاثر ہو رہے ہیں, چائنا بھی متاثر ہو رہا ہے, ایسٹ ایشیا متاثر ہو رہا ہے, یورپ متاثر ہو رہا ہے, اتنے ہی متاثر ہو رہے ہیں, ہم سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. لیکن امریکیوں کو شوق ہے کوئی ان کو درخواست کرے. چلے ٹھیک ہے, ریکویسٹ کا لفظ استعمال کر دیا. اب اگلا لفظ جو ہے بڑا دلچسپ ہے. عموماً ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے لیے اپنی تعریف کے لیے وہ تمام الفاظ کا چناؤ کرتا ہے. یہاں پہ اس نے کہا جی کہ ان کی طرف سے درخواست آئی, وی ہیو بین آسڈ. عمومی طور پر جب اس کو بات کرنی ہوتی ہے تو وہ صرف فرسٹ پرسن سنگولر استعمال کرتا ہے, آئی ہیو بین آسڈ, میں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن یہاں پر چونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے پھینٹی لگ رہی ہے سفارتی طور پر, تو وہ سارا کا سارا مدعا نظام کے اوپر ڈال رہا ہے. وی ہیو بین آسڈ, اگر اس کا ہاتھ اوپر ہوتا تو وہ کہتا ہے آئی ہیو بین آسڈ. اس نے نہیں کہا. چلیں آگے ہیں. ہولڈ اوور اٹیک, یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے. اس سے مراد یہ کہ ایرانیز ٹھیک کہہ رہے ہیں نا پھر, کہ آپ اٹیک کرنے کے لیے تیاری مکمل کیے بیٹھے ہوں اور آپ نے اٹیک کرنا تھا. خود مان رہا ہے کہ ہم نے اپنے حملے کو روک دیا ہے. کب تک روکا ہے, یہ اس سے بھی دلچسپ بات ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا چلا آ رہا ہے کہ میں نے سیز فائر کو نہیں ایکسٹینڈ کرنا. فاکس کے ساتھ اس کا جو انٹرویو ہے اس کی جھلکی آپ کو دکھا دیتے ہیں. Ceasefires tomorrow. If it looks like things are progressing, will you not necessarily extend it to a definitive amount of time, but will you let it keep going if there's progress in the talks before taking? Well, I don't want to do that. We don't have that much time because by the time both parties get there, as you know, they just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. واضح انداز سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, انہیں ہر حال میں آنا ہے, میں نے سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کرنا. اب وہ سیز فائر نہ صرف ایکسٹینڈ کر رہا ہے بلکہ کب تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. انٹل سچ ٹائم ان کے لیڈران, ایران کے لیڈران اور ان کے نمائندگان ایک اکٹھی پروپوزل ہمیں دیں, تب تک ہم سیز فائر رکھیں. آپ سوچیں گے کہ ایران کی پروپوزل کے انتظار میں پہلے آپ ان کے ڈیلیگیشن کا انتظار کرتے رہے, وائس پریزیڈنٹ کو آپ کے انہوں نے انتظار کروایا, اس کے بعد اب آپ ان کی تجویز کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ کون سی تجویز ہے جس کے بارے میں جے ڈی وینس نے پہلے راؤنڈ کے بعد کیا کہا تھا؟ We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. تو جے ڈی وینس آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی تجویز کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے آپ کو ٹیک اٹ اور لیو اٹ کہہ دیا, آپ نے ہماری تجویز ایکسیپٹ کرنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرنی ہے تو نہ صحیح, اور اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کے اوپر جنگ ہم لاگو کر دیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ ہم ان کی تجویز کا انتظار کر رہے ہیں, جب تک ان کی تجویز ہمارے پاس نہیں آئے گی ہم بلاکیڈ جاری رکھیں گے, اور اپنی فوج کو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے معاملات کے لیے بھی تیار رہیں. جنگ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, یہ پہلے کہتا ہے کہ ہم نے اٹیک کو ہولڈ آن کیا, لیکن یہاں پہ جنگ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا. اس سے پہلے درجنوں ٹویٹس ایسے ہیں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو میں نے جنگ ٹھوک دینی ہے, آپ کے اوپر میں نے بام پھینکنے ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر میں نے تباہ کرنا ہے, آپ کو میں نے اڑا کے رکھ دینا ہے. یہاں پہ بالکل یہ لینگویج سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا مجبور ہے کہ وہ اس قسم کی زبان استعمال کرے جس سے زیادہ پرووکیشن نہ ہو. لیکن یہ یونیفائڈ پروپوزل اگر ایرانین یہ تجویز نہیں دیتے ہیں اگلے 2 ہفتے تک, اگر ایرانیز یہ تجویز نہیں دیتے ہیں اگلے 2 مہینے تک, اگر ایرانی یہ تجویز نہیں دیتے اگلے 1 سال تک, میں تھیری کی بات کر رہا ہوں, تو یہ سیز فائر چلتا رہے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پوسٹ کے مطابق ایرانینز ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلے ٹاکس کب ہونی ہے,
ایرانینز ڈیسائیڈ کریں گے کہ امریکہ کا ڈیلیگیشن کب یہاں پہ آئے گا. ایرانینز ڈیسائیڈ کریں گے, ان کی تجویز ڈیسائیڈ کرے گی کہ بات چیت کے اوپر ان کی تجویز کیا ہے. وہ تجویز جس کی گنجائش جے ڈی وینس نے ختم کر دی تھی یہ کہتے ہوئے کہ یہ تجویز ہم نے آپ کو دے دی ہماری طرف سے, اس کو مانتے ہیں مانیں, نہیں ماننے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر آخر میں یہ دیکھیں, ایکسٹینڈ دا سیز فائر انٹل سچ ٹائم ایز دے پرپوزل از سبمٹڈ. جب تک ان کی تجویز نہیں آتی میں سیز فائر جاری رکھوں گا. اس سے پہلے کیا کہتا تھا, 14 دن ہے آپ کے پاس, 7 دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس, 3 دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس, چند گھنٹے رہ گئے ہیں, جلدی کرو. اب کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی تجویز نہیں آ جاتی تب تک میں یہ تمام معاملہ مؤخر کر رہا ہوں جنگ کا, اور سیز فائر ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. تو آپ کو اس تمام جو اس کی سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس سے 3-4 باتوں کو پتہ چلتا ہے. میں سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1, ایرانینز نے اپنے پتے بہترین کھیلیں اور انہوں نے امریکہ کے بلف کو کال کیا. امریکہ بلف کر رہا تھا کہ سیز فائر ختم ہوگا, میں نے آپ کو اڑا کے رکھ دینا ہے. ان کو پتا تھا کہ امریکہ بلف کر رہا ہے کیونکہ جو کاسٹ ہے ایران پر اٹیک کرنے کی وہ بہت زیادہ ہے, اور کاسٹ کا انہوں نے بتا دیا تھا. اگر آپ نے ہم پہ اٹیک کیا تو آپ کے جتنے الائز ہیں گلف کے جتنے ممالک ہیں ان کا تمام میں انفراسٹرکچر تباہ کر دوں گا, اور اگر میں نے ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کو تباہ کر دیا, پانی کے جو پلانٹس ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ دبئی کے اندر ہوں اور 48 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور آپ کو پانی نہ مل رہا ہو, آپ سعودی عرب کے اندر ہو تو آپ کو پانی نہ مل رہا ہو, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ ممالک جو ہے خالی ہو جائیں گے. یہ ایران کی کیلکولیشن ہے کہ اگر آپ نے ہم پر حتمی حملہ کیا تو ہم یہ کام کریں گے, اور اس کے بعد جو گلوبل اکانومی کا حال ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے. تو ایران کو اپنے پتوں کا پتہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنے پتے نہیں کھیلے گا. ایران نے پتہ کھیل دیا اور اس نے کہا جی ہم نے نہیں آنا. جب اس نے کہا کہ ہم نے نہیں آنا تو پھر اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بند گلی میں سے نکلنے کے لیے راستہ چاہیے تھا. وہ ہم نے اس کو ریکویسٹ کی, اس نے ایکسیپٹ کر لی اور بیچ میں سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا. یہ سارا مدعا ہے. تو یہ جو پاور گیم چل رہی ہے اس کے اندر امریکہ کو سبکی اٹھانی پڑی. ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں آنا اور جے ڈی وینس کو انتظار کرنا پڑا. ایران نے کہا کہ آپ نے اگر بلاکڈ نہیں ہٹایا تو ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. بلاکڈ کا لفظ تو انہوں نے استعمال کر دیا, لیکن اگلے دنوں میں اگر پروپوزل آئے گی تو بلاکڈ کے ہٹتے ہوئے ہی آئے گی. اور ویسے آپس کی بات ہے, کوئی بلاکڈ بڑا ہے نہیں. 20-25 جہاز تو روزانہ وہاں سے نکل رہے ہیں. جو جنگ کے دنوں میں مکمل طور پر ٹریفک ختم تھی وہ جاری ہے, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے بلاکڈ ہے. تیسری بات کیا ہے کہ ایران نے اپنے لیے جگہ بنا لی ہے. وہ تجویز جو ایران کی طرف سے موصول ہونے کی کوئی وجہ جو ڈی وینس نے چھوڑی نہیں تھی کہ ہمیں آپ کی تجویز کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہماری تجویز کو مانیں گے تو یہ بات آگے بڑھے گی, اس تجویز کی انہوں نے ٹیبل پر جگہ بنا لیا. اور اگلی ٹاکس کب ہوں گی؟ تبھی ہوں گی جب ایران یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے ڈیلیگیشن کو بھیجنا ہے یا نہیں. یہ سارا معاملہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے امریکہ جس کی طاقت آلریڈی بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر دنیا بھر کے اندر شرنک ہو رہی ہے, اپنا تمسخر بنوایا ہوا ہے. اب چونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈنکا بج رہا ہے, تمام ملکوں کی مجبوری ہے, ہم نے اس کی بات کرنی ہے, اور اگر وہ نہیں بات کرتے تو وہ صبح اٹھ کے پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی حرکت کر دے اور ملکوں کا نقصان ہو جائے. اس وجہ سے لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں, اس وجہ سے لوگ اس کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. ورنہ جب یہ طاقت میں نہیں ہوگا تو میرے خیال میں تاریخ کا جو فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہوگا وہ سخت ترین اور بدترین ہوگا. لہٰذا ہاں بے شک ریکویسٹ کریں, میڈییٹ کریں, لیکن یہ دھیان رکھیں کہ تاریخ جو ہے صرف 2026-27 تک نہیں چلنی, 2028 بھی آنا ہے, 2029 بھی آنا ہے. اور اس وقت اس قسم کے لوگوں کے لیے جو بات چیت ہو رہی ہوگی, اگر ہم اس کے ساتھ منسلک رہے جیسے ہم ابھی منسلک ہیں تو شاید ہمیں بھی اس کی ایک بھاری قیمت اٹھانی پڑے. یقیناً اپنی ڈپلومیسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے, مشکلات سے بچنا ہے, لیکن اس کی حماقتوں کا برڈن ہم نہ ہی اٹھائیں تو بہتر ہے.